لاہور کی فضائی حدود کا مخصوص روٹ عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ فضائی حدود پر پابندی کا اطلاق 4 سے 6 مئی تک ہوگا۔ روزانہ صبح 7:15 سے دوپہر 3:30 بجے تک فضائی راستہ محدود رہے گا۔ 27,000 فٹ کی بلندی تک فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے پروازوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ تمام پروازیں مخصوص اوقات کے دوران متبادل فضائی روٹس استعمال کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس۔ صوبے بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فیروزپور روڈ کی سروس لینز کو اینڈ ٹو اینڈ اپ گریڈ کرنے کی ہدایت۔ ترقیاتی کاموں کے لیے توڑی گئی سڑکیں فوری مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپ گریڈڈ اچھرا بازار کا خود افتتاح کرنے کا عندیہ۔ وزیر اعلیٰ نے کمالیہ اور گوجرا میں سٹارم واٹر ڈرین کے کام کی رفتار کو سراہا۔ مونسون سے پہلے تمام انتظامات مکمل کریں، کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ آپ کو بااختیار بنایا گیا ہے، نتائج دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈپٹی کمشنر سے گفتگو۔ بولی پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں۔ لاہور کی 16,410 گلیوں کی بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 1 کے تحت مزید سٹریٹس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری فراہم کر دی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال اور پیپلز پارٹی کے رکن ممتاز چانگ میں تلخ کلامی۔ آپ سارا وقت اپوزیشن کو دیتے ہیں، ممتاز چانگ کا ڈپٹی اسپیکر پر جانبداری کا الزام۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڈ برہم ہو گئے۔ ممتاز چانگ کا مائک بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہاؤس کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ 2 سال سے آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ گلا نہ پھاڑیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ یہ ہاؤس ہے، رحیم یار خان نہیں، جہاں آپ اس طرح بات کریں گے۔ ممتاز چانگ نے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ 1 سال کے طویل انتظار کے بعد ان کے سوال کا جواب آیا تھا، لیکن انہیں بولنے نہیں دیا جا رہا۔ اگر وہ ایوان میں بات نہیں کریں گے تو پھر کہاں ہوگی؟ خواتین اور بچوں کے حقوق کی صورتحال سنگین۔ 1 سال میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ۔ 6,543 کیسز رپورٹ ہوئے۔ غیرت کے نام پر قتل کی بھیٹ چڑھنے والی خواتین کی تعداد 470 تک پہنچ گئی۔ تعلیم کا شعبہ بھی سنگین بحران کا شکار۔ 2.5 کروڑ بچے بنیادی حق سے محروم۔ ملک بھر میں پولیس مقابلوں کے دوران 1,696 افراد ہلاک ہوئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انسانی حقوق پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ لیسکو ریجن میں AMI میٹرز کی تنصیب کے باوجود بجلی چوری پر مکمل قابو نہ پایا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق سنگل فیز کے نیو کنیکشنز پر AMI سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہیں۔ AMI میٹر سے بجلی چوری روکنے میں مدد ملتی ہے۔ لیسکو اعداد و شمار کے مطابق 1 ماہ کے دوران 1,532 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ ٹریفک جرمانوں میں اضافے پر عمل درآمد۔ 1 روز میں جرمانوں میں کمی کی سمری پر کئی روز سے سائن ہی نہ ہو سکے۔ موٹر وہیکلز چوتھی ترمیم بل 21 اپریل کو ایوان سے منظور ہو چکا۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق بل گزشتہ منگل گورنر پنجاب کو ارسال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کی جانب سے تاحال دستخط نہ ہو سکے۔ موٹر سائیکل کے چند چالان 2,000 سے کم کر کے 1,000 روپے ہوں گے۔ موٹر سائیکل کا زیادہ سے زیادہ چالان اب 2,000 روپے کا ہوگا۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا ترقیاتی بجٹ 1,450 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی بجٹ میں 4.4% اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ سوشل سیکٹر کے لیے 564 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ انفراسٹرکچر کے لیے 380 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پروڈکشن سیکٹر کے لیے 177 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کو گرین ٹریکٹر دینے کا پروگرام۔ فیز 4 میں مزید 10,000 کسانوں کو ٹریکٹرز دینے کا ہدف مقرر۔
آئندہ مالی سال میں گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 5 بھی ہوگا۔ کسان کارڈ کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ فیز 2 میں 10 لاکھ مزید کسانوں کو شامل کرنے کا ہدف۔ سولرائزیشن فیز 2 میں 10,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ انٹرنشپ اسکیم کے تحت 2,000 نوجوانوں کو تربیت دینے کا منصوبہ بھی تیار۔ شہر میں نہ فٹ پاتھ، نہ صاف پانی، نہ ٹریفک قوانین، ایسا لگتا ہے جنگل میں رہ رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے ایسے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف کنکریٹ ہے۔ چائلڈ فرینڈلی سٹی کے قیام سے بچوں کو اچھا ماحول ملے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے تمام منصوبے حکومت کی ذمہ داری نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ سیف سٹی پورے لاہور کے لیے ہے۔ زمینی تنازعات عدالت سے پہلے اے سی کی کمیٹی میں حل ہوں گے۔ زمینی تنازعات نمٹانے کے لیے ثالثی کمیٹی تشکیل۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گرداور، نمبردار اور مقامی ممبران 5 رکنی کمیٹی میں شامل۔ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت ثالثی کمیٹی کو تنازعات کے حل کا اختیار ملا۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی کا صوبہ بھر کی ایجنسیز کا تنظیمی ڈھانچہ فعال کر دیا گیا۔ نئے تنظیمی ڈھانچے میں 41 ڈپٹی کمشنرز کو صفائی کی ذمہ داری سے مائنس کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی کر کے منظوری کے لیے چیئرپرسن ستھرا پنجاب اتھارٹی کو بھجوا دیا گیا۔ 22 اضلاع میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کو ایم ڈی صفائی ایجنسیز کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ 18 اضلاع میں پی ایم ایس افسران کو ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صحت مند پنجاب کی جانب ایک اور قدم۔ 4 شہروں میں واٹر بوٹلنگ پلانٹس کی تعمیر جاری۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا جائزہ اجلاس۔ نئے فلٹریشن پلانٹس کی تعمیری رفتار کا جائزہ لیا۔ اہداف میں سستی پر متعلقہ افسران کی سرزنش۔ بلال یاسین بولے حکومت پنجاب کا وژن دیہی علاقوں تک صاف پانی کی فراہمی ہے۔ سینکڑوں ناکارہ فلٹریشن پلانٹس کو بحال کر کے دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے مواقع 6 کر دیے۔ امیدوار 4 کے بجائے 6 مرتبہ امتحان میں شامل ہو سکیں گے۔ سیشن 2022-24 اور اس کے بعد کے طلبہ اس فیصلے سے مستفید ہوں گے۔ اضافی چانس حاصل کرنے والوں کے لیے داخلہ فارم کی تاریخ میں توسیع۔ امیدوار 11 مئی تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا سرکاری کالجز میں کونسلنگ سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ کونسلنگ سینٹر کا مقصد طلبہ کی کردار سازی اور بہتر مستقبل کی فراہمی ہے۔ طلبہ کو نفسیاتی، سوشو اکنامک اور تعلیمی رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ سینٹرز میں ہیلتھ، ہائیجین، اسکل ڈیولپمنٹ اور اے آئی سے متعلق تربیت دی جائے گی۔ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے اینٹی نارکوٹکس رہنمائی بھی فراہم کی جائے گی۔ تمام کالجز ہر ماہ کونسلنگ سینٹر کی کارکردگی رپورٹ ارسال کرنے کے پابند ہوں گے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کی کونسلنگ سینٹرز فوری قائم کرنے کی ہدایت۔ ڈی پی آئی کالجز نے تمام کالج سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا۔ نئے اسکولوں کی رجسٹریشن اور تجدید کے لیے نئی شرائط عائد۔ نجی اسکولوں کو فیس سٹرکچر کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی قرار۔ نئے نظام کے تحت نجی اسکولوں کے لیے ریگولیٹری نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ اسکولوں کو کم از کم 50% طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے رجسٹریشن سسٹم کو ڈیجیٹل اور شفاف بنانے پر بھی زور۔ 2 شناختی کارڈ جاری کرنے پر انکوائری نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالتی حکم پر ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے بروقت ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ڈی جی ایف آئی اے کی معذرت۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے ایاز نوید کی درخواست پر سماعت کی۔ اور مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔
तेज़ हवा चलने से गर्मी की शिदत में नुमाया कमी आ गई। अल्लामा इकबाल टाउन, वहदत रोड और मुस्लिम टाउन में बादल बरस पड़े। जेल रोड, अपर माल और ताजपुरा में भी हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई।